اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ الہی و سیدی یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیے، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرمائیے، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، امت کے بے قصور قیدیوں کو رہا فرمائیے، امت کے کبیرہ گناہوں کو بالخصوص سود کی لعنت سے محفوظ فرمائیے، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرمائیے اور ان پر رحم فرمائیے اور ان کی اصلاح فرمائیے، امت مسلمہ کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیے، امت مسلمہ انس و جن کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیجیے، امت مسلمہ انس و جن کی نصرت فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، امت مسلمہ انس و جن کے معاشی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان مال اور ان کے اولادوں کی حفاظت فرمائیے، بالخصوص فلسطین، غازہ و فلسطین کے لوگوں کی، اور جہاں جہاں مسلمان مصیبتوں میں ہے، جنگ کی حالت میں، ان تمام مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ امت کے فکروں کو پاک کریے اور قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائیے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ قرآن علم ہے، اس موضوع پہ میں اپنی گفتگو اپنی تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں، اور میں پچھلی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل کرتے ہوئے یہ آیت سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دیتا ہے اس کو خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ وزڈم، حکمت طلب اگر نگاہ ہو تو خیر کثیر ہے۔ کائنات میں جتنے علوم ہیں اس کا تعلق فکر سے ہے۔ اب جتنے علوم جمع ہو سکتے ہیں ان علوم پہ آپ نظر کریں۔ میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں، آپ لوگ نظر کرتے رہیں۔ پہلے سورہ بقرہ سے شروع کریں گے کیونکہ سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر۔ یہ آیت نمبر 164 ہے سورہ بقرہ کی،
میں اس کا ٹرانسلیشن بتاتا ہوں ابھی آپ کو میں، اس کا ٹرانسلیشن سنیے۔ زمین و آسمان کی خلقت میں اور کشتی کی حرکت میں، بارش کے نزول میں، جانداروں کی زندگی میں، ہواؤں کی تصریف میں، چاند کی ہواؤں کی تصریف میں چند آیتیں ہیں مگر اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ میں آیت نمبر 164 کا انیشیل پارٹ میں نے تلاوت کی ہے، پوری آیت کا ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آیتیں اگر لمبی ہو میں پوری تلاوت کروں پھر اس کا ٹرانسلیشن بتاؤں تو وقت زیادہ گزر جاتا ہے، اس لیے جو آیتیں بڑی رہے گی میں اس کا اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پارٹ پڑھ دوں گا اور باقی ترجمہ بیان کر دوں گا، تو غور سے سنیے۔ چند آیتیں ہیں مگر اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ اب اگر کوئی ہواؤں پہ گفتگو کرے تو تعقل کرے، یعنی عقل سے کام لے۔ کوئی کشتی کے علم پہ غور کرے تو تعقل کرے۔ زمین و آسمان کی خلقت پہ فکر کرے تو تعقل کرے، یعنی عقل سے کام لے۔ ہواؤں کے چلنے پر خیال کرے تو تعقل کرے، عقل سے کام لے۔ جیسے کہ ایک آیت ہے، لا آیات لقوم یعقلون، اور جہاں بے عقلی ہے ہزاروں مرتبہ یہ آیت پڑھے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مسلسل تلاوت کے بعد یہ آیت کا اثر نہیں پڑے گا، مگر کوئی ایسا سائنسی تحقیقات کا ادارہ عالم اسلام میں قائم ہو اور اس میں اگر قرآن کے متعلق سائنس کا درس دیا جائے، پہلے اس آیت کو یاد دلایا جائے، اس آیت پہ تحقیق کی جائے کہ اس آیت میں کتنے علوم کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں کن کن آیتوں کے بعد یہ کہا، ان فی ذالک لا آیات لقوم یعقلون۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 12 ہے، ان فی ذالک لا آیات لقوم یتفکرون، سورہ نحل آیت نمبر 11۔ اس میں کچھ آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے اور جو فکر سے تفکرون یعنی فکر سے کام لے۔ چنانچہ اب دوسری آیت کے جہاں فکر کے متعلق گفتگو ہوئی وہ یہ ہے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ سے شروع ہو رہی ہے آیت، اور لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ پہ ختم ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266، آیت لمبی ہے بڑی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے رب کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، تم جو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کسی کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہو، ذخیرے سے مراد اسٹاک ہو، زراعت کا یعنی زراعت کا اسٹاک ہو، کلٹیویشن کا اسٹاک ہو، اور بہت اچھی زمین ہو، باغ ہو، اس میں ہر قسم کے میوے ہو، ہر قسم کے پھل ہو، اس میں مختلف نہریں دوڑ رہی ہو۔ یہ ترجمہ آیات کا، آیت نمبر 266 سورہ بقرہ، اس میں نہریں دوڑ رہی ہو اور ایسے میں تم ضعیف ہو جاؤ اور اولاد کمزور پڑ جائے، اور ایسے میں تیز ہوائیں چلے، آندھیاں چلے اور وہ کمزور اولاد باغ کی حفاظت نہ کر سکے۔ اللہ نے
چند آیتیں بیان کی اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لیں. تتفکرون، حفاظت ضروری ہے، نسل کی تربیت ضروری ہے. آپ اگر ضعیف ہو جائیں تو آپ کی نسل ٹیک اوور، ایسی تربیت ہو جائے ان کی کہ آپ ضعیف ہو جائے تو وہ ٹیک اوور کر لیں آپ سے، اور آپ کے باغ ہو یا جو بھی ہو اس کی حفاظت کر سکے. اگر پیغام کو آگے بڑھانا ہے قرآن کے تو بچوں تک جانا چاہیے. قرآن کا پیغام آؤ ایک ایک کر کے ایک ایک آیت کو اس انداز سے پڑھیں کہ باغباں چاہتا ہے اس کی اولاد کمزور نہ ہو، باغ کی حفاظت ہو جائے، باغ محفوظ ہو جائے. باغ علم سے بڑھ کے اور کون سا باغ ہے؟ ریاضت علم سے بڑھ کے اور کون سی ریاضت ہے؟ اب اس کے بعد فکر اور تأخر کے لیے چند جملے. اب قرآن مجید کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تو اس طرح سے آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. پہلے وہ تمام آیتیں آئیں گی جس کا تعلق تفکر کی دعوت سے ہے، تأخر کی دعوت سے ہے. پہلے مسئلہ علم تکوین یعنی کریشن کے علم کی بات ہوگی، یعنی علم کریشن جیسے کہ کائنات کیسے بنی، کائنات پھر بعد میں ختم کیسے ہوگی. قرآن نے ایسا محرک دیا، قرآن نے ایسی آیت دی، اگر اس پہ کام ہوتا اور صحیح طور سے کام ہوتا تو مسلمان بہت پہلے اپنے ریسرچز میں کامل ہو جاتے. مگر وہاں تو یہ کہا گیا تھا کہ پڑھے جاؤ، بس تلاوت کرے جاؤ، نہ سمجھو، نہ ریسرچ کے بارے میں سوچو، نہ قرآن کے علوم کے بارے میں سوچو، بس پڑھے جاؤ، تلاوت کیے جاؤ. ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن ختم ہو جائے. جیسے رمضانوں میں لگتا ہے ایک شبی شبینہ، کہیں 2 شبی شبینہ، کہیں 3 شبی شبینہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اسپیڈ سے پڑھایا جاتا ہے قرآن 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے. جبکہ پروردگار کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جتنا بھی سمجھ میں آ سکے بندے کو. اگر قرآن عربی جانتا ہے تو تھوڑا بہت تو سمجھ میں آئے گا، اگر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. نہیں بس پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ سورہ انبیاء ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من المعین. زمین و آسمان، ترجمہ، زمین و آسمان بند تھے، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان دونوں کو پھاڑ دیا تو یہ الگ الگ ہو گئے. تکوین یعنی کریشن، تکوین سے ذرا اور آگے بڑھ جائے تو اب آتی ہے حرکہ. آگے بڑھ جائے ایک مرتبہ تو اب یہ خیال ہوگا کہ حرکہ، جہاں تکوین ختم ہوئی کائنات میں حرکت آئی، اور حرکت کے لیے ایک ایسا محرک ہے قرآن میں موجود ہے. ارشاد ہوتا ہے ربانی کا، کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون. فقط زمین نہیں، چاند نہیں، کلن ہر ایک اپنے دائرے میں ہے، ہر ایک اپنے دائرے میں حرکت کیے جا رہا ہے. اس پہ کوئی بنیادی کتاب ہو سکتی ہے سائنس کی عالم تکوین، عالم کریشن
پہ کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، حرکت کائنات پہ گفتگو ہے، حرکت شمس و قمر، سن اینڈ مون پہ بھی گفتگو ہے. یاد ہے آپ کو؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین آیت نمبر 38. آفتاب اپنے مستقر یعنی اپنے ایک ٹھہراؤ کی طرف حرکت کیے جا رہا ہے. اس کے بعد کی آیت ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، آیت نمبر 39 سورہ یاسین. اور ہم نے چاند کے منازل مقرر کر دیے ہیں، کبھی یہ ہلال ہو، کبھی یہ گھٹے، کبھی یہ بڑھے، کبھی یہ ہلال نظر آئے، کبھی یہ فل مون پورا چاند نظر آئے. بات کو اور آگے بڑھنا چاہیے. اس کے بعد قرآن مجید نے گفتگو کی کچھ تفصیل سے گفتگو کی اور یہ کہا الم تری الی ربک کیف مدذل ولو شاء لجعلناہ ساکنا، سورہ فرقان آیت نمبر 45. آپ نے دیکھا سائے کو اللہ نے کیسا پیدا کیا. ترجمہ ہے اس کا اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ساکن کر دیتا، یعنی روک دیتا، جہاں ہے سایہ وہیں رک جاتا، ساکن کر دیتا اس کو. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے آفتاب کو سائے پر دلیل بنا دیا. ثم خبدناہ الینا خبدین یسیرا، پھر ہم نے فوکس کر کے آہستہ آہستہ اپنے نزدیک کر لیا. کیسے سمجھاؤں آپ کو میں؟ اب دیکھو پیچھے سے لائٹ پڑ رہی تو سایہ آ رہا، تو پھر سایہ کیا ہو رہا، اپن جیسا جیسا آگے بڑھتے جا رہے ہیں سایہ اپنے ساتھ چلتے جا رہا، ساکن نہیں ہے، وہاں رک نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ہم نے سائے کو فوکس کیا، اس کو پھر اپنے قریب کیا، قریب کر کے کیا کیا؟ ایکچولی یہ ٹیلی ویژن کی تھیوری ہے. کبھی غور کیا آپ نے ٹیلی ویژن میں ہوتا کیا؟ ٹیلی ویژن کی تھیوری اس آیت میں آتی ہے، مگر کبھی آپ نے غور کیا اس انداز سے؟ دنیا یہی بولتی رہی قرآن میں یہ سائے کا تذکرہ کیوں، قرآن میں سائے کی کئی کو ذکر آیا، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ سائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیوں بات کر رہے ہیں، اس سے کیا بننے والا ہے فیوچر میں جو ٹیلی ویژن بنا. کبھی ہم نے غور نہیں کیا، ہم خالی بس تلاوت تلاوت تلاوت، صبح تلاوت شام تلاوت، اگر نیک بندہ ہے تو، نہیں تو برسہ برس میں زیرو تلاوت، رمضانوں میں فل تلاوت، باقی دنوں میں زیرو تلاوت. کچھ لوگ نیک لوگ ہیں جو باقی دنوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں، صبح شام بھی کرتے ہیں، الحمدللہ امت میں ہے بھی ایسے لوگ باقی، مگر وہ تلاوت کرتے ہیں. قرآن کا مقصد تلاوت نہیں ہے خالی. پھر ہم نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا یہی بولتی رہی، قرآن میں یہ سائے کا تذکرہ کیوں ہے؟ قرآن حقیقت علم ہے، جان علم ہے، علم کی جان ہے. اب اس کے بعد ساری کوششیں اور سب سے بڑھ کے وہ یہ تاروں میں کیا ہے، سیاروں میں کیا ہے، وہاں بھی آبادیاں ہیں، وہاں بھی زندگیاں ہیں. قرآن مجید میں اس راز کو سورہ شورى میں ظاہر کیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ
خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وهو على جمعہم اذا یشاء قدیر. سورہ شورى آیت نمبر 29. اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، اس کا ترجمہ، اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے ہم نے پیدا کیا ہے، وہ چلتی ہے، پھرتی ہے، حرکت کرتی ہے، زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے. اور جوڑوں میں مخلوق ہم نے بنائی، مخلوق میں جوڑے بھی بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. وَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. وہ اتنی قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے وہاں کی مخلوق کو، یعنی آسمان کی مخلوق کو، یہاں کی مخلوق کو ایک جگہ کر دے. اب دیکھیے، جیسا آج کے زمانے میں فلائنگ ساسرز، اڑن تشتیریوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ نظر آتی ہیں کبھی کبھی فضائی مخلوق نظر آتی ہے. ابھی یہ سب ہوائی خلے ہیں، قرآن بہت آگے اس سے. قرآن کی نگاہ قیامت تک ہے. دیکھیے یہ آیت کہاں لے جا رہی ہے. یہ آیت دیکھیے اب کہاں لے جا رہی ہے. وَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. آسمان و زمین کی مخلوق کو ایک جگہ جمع کر دے. اور اس کے بعد ہوتا ہے، اب شروع ہوتا ہے سورہ رحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان آیت نمبر 33. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے معاشرہ انس و جن، اگر تم یہ چاہتے ہو زمین و آسمان کی قیدوں سے نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان. مگر تم ایسا نہیں کر سکو گے جب تک کہ قوت نہ آ جائے. اگر قوتیں ہیں تو پرواز ہے، دور تک جانا ہے، دور تک جانا بھی ہے، چاند تاروں میں اترنا بھی ہے. قرآن نے انکار نہیں کیا، اترنا ہے اترو. قرآن نے کبھی انکار نہیں کیا، نہ روکا ہے، روکا بھی نہیں. قرآن چاہتا کیا ہے؟ قرآن بندگی چاہتا ہے، بندگی. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَامِعًا مِّنْهُ. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. تمہارے لیے چاند سورج کو مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا. والقمر والنجوم، تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے، تمہارے لیے رات دن کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سب کو مسخر کر دیا، بشرط یہ کہ علم ہو. اگر تم کو یہ ضرورت ہے، تم اگر زمین پر اس کی ساری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اوپر جائیں، تو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ نہیں آنے دیں گے. بھائی یہ بخیل کا کارخانہ نہیں ہے. یہ سخی کی دولت ہے. زمین و آسمان، چاند ستارے سیارے، یہ سخی کی دولت ہے. رب کائنات سخی ہے، سخی کی دولت ہے. روکنا نہیں ہے کسی کو، مگر روکنا وہاں ہے کہ پہلے یہ سوچ لو مقصد خلقت کیا ہے.
خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد خلقت چاند تاروں میں اترنا ہے تو قرآن اس سے مختلف ہے. تمہارا اگر یہ سوچ رہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد اگر چاند تاروں میں اترنا ہے، نہیں، قرآن اس سے مختلف ہے. قرآن کچھ اور سوچتا ہے. مقصد خلقت حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا. اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ورنہ سارے علوم کے محرکات قرآن میں موجود ہے. اب دیکھیے سورہ روم آیت نمبر 20. سورہ روم آیت نمبر 20. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. ترجمہ: جو اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، تم بشر ہوئے، پہچانے جانے کے قابل ہوئے، زمین پہ پھیل گئے. آیتیں اللہ تعالیٰ آیتیں سکھلاتا اس لیے کہ عقل سے کام لو. علم البشر، بشر کیسے بنا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ آیت نمبر 21. وہ کیا تھی؟ سورہ روم کی آیت نمبر 20 تھی، یہ آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے نفوس سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے. تمہارے ہی نفوس سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، اور اس میں آپس میں مودت محبت، وہ جو رحمت، مودت محبت، وہ رحمت قرار دی. یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیں. آیت نمبر 23. وَمِنْ آیَاتِهِ سورہ روم آیت نمبر 23. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامَكُمْ بِاللَّيْلِ. اس کی نشانی ہے جو رات کو تم سوتے ہو. ریسرچ کرو بھائی، ریسرچ کرو. نیند کے بارے میں ریسرچ کرو. نیند کیوں آتی ہے؟ نہیں آتی تو کیا ہوتا؟ نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جسم سے قوت پاتی ہے نیند. جسم نیند سے قوت پاتا ہے. اسی لیے آتی ہے کہ جسم نیند سے قوت پاتا ہے، اس کی غذا نیند سے لیتا ہے. جسم کی غذا جسم نیند سے لیتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ ناز کرتا ہے اللہ. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کو دیکھیے وہ کیسا سمد ہے. وہ حی قیوم ہے کہ جس کی شان یہ ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اس کو نیند نہیں، اس کو اونگ نہیں. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ بندے پر نیند کو طاری یا امپلیمنٹ کر کے کہتا ہے غور تو کرو نیند تم کو کیوں آتی، نیند تم کو کیوں عطا کی گئی ہے، غور تو کرو. اور اس کی نشانیوں میں بجلی کا کڑکنا بھی ہے، بجلی کا چمکنا بھی ہے. تم ڈرتے ہو؟ بجلی جب کڑکتی ہے اور جب چمکتی ہے تم ڈرتے ہو. کبھی ڈرتے ہو، کبھی لالچ کرتے ہو. کبھی لالچ میں آ کے بجلی کو دیکھتے ہو. ڈرتے اس لیے ہو کہ کہیں بجلی گر کے تم کو جلا نہ دے. لالچ اس لیے کرتے ہو کہ بجلی کے نیچے شاید ابر آ رہا ہو، کہ بارش ہو جائے، کھیتی اور سبزی آ جائے، کھیتی لہلا اٹھے. اس لیے لالچ کرتے. اب کلام مجید سے ان تمام آیتوں کو نکالنا چاہیے.
یا تمام ان آیاتوں کو جمع کرنا چاہیے جو بن آیات ہی سے شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت پہ پہنچو جو سورہ فصیلت آیت نمبر 53 ہے. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم کائنات سے اپنی نشانیوں کو دکھلائیں گے، ان کو ان کے نفوس سے ہم دکھلائیں گے، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ حق کیا ہے. فکر ثقل، ثقل کہتے ہیں وزنی چیز کو، ثقل فکر ثقل ہے، مگر قرآن بڑے ثقل والا ہے، بڑے وزنی چیز ہے، وزنی ہے، اس کو آسان نہ سمجھنا. معجزہ اس کا یہی ہے کہ بچہ بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، بڈھا بھی پڑھے، لڑکیاں بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، عالم بھی پڑھے، فاضل بھی پڑھے، مفتی بھی پڑھے، صوفی بھی پڑھے، فلسفی بھی پڑھے. جب کوئی پڑھے اپنے حسب مدعا پڑھے، کوئی نعمت لے کے اٹھے پڑھ کے، اور قرآن کسی کو محروم نہ کرے. قرآن کی عادت ہے، قرآن کسی کو محروم نہیں کرتا. اور یہ سبق ہم کو کس نے دیا؟ یہ سارے سبق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے سبق قرآن کسی کو محروم نہیں کرتا. قرآن پڑھ کے اٹھو تو کچھ نعمت لے کے اٹھو. اور قرآن کے بارے میں یہ سارے سبق ہم کو کس نے دیا؟ سارے سبق ہم کو کس نے دیا؟ چلو اقبال سے پوچھتے ہیں. یہ گفتگو ہم اقبال سے کرتے ہیں. اقبال بتاؤ یہ قرآن کے سبق ہم کو کس نے دیے کہ قرآن واقعی سمجھنے کے قابل ہے. علامہ اقبال نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے. رمز قرآن کو حسین علیہ السلام نے بتایا، ہم اپنے مقصد، حسین علیہ السلام نے بتایا ہم کو مقصد حیات کو قرآن سے کیا مقصد حیات قرآن سے کیسا حاصل کریں. ہم کو حسین علیہ السلام نے بتایا کہ مقصد حیات ہمارا قرآن سے ہم کیسا حاصل کریں. ہم نے قرآن کے راز کو حسین علیہ السلام سے سیکھا. اب اگر یہ باتیں ظاہر ہو جائے، ابھی تک یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں نا، چھپی ہوئی ہیں، عام طور سے پڑھی نہیں جاتی، اور عام طور پہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مستعد ہو جاؤ. اب آج کے زمانے میں عام طور پہ یہ باتیں نہیں ہوتی کہ قرآن کے کیسا راز معلوم کریں، قرآن سے ہم کیسا یہ لیں، مقصد حیات کیسا لیں. یہ باتیں زمانے میں نہیں ہوتی. اور زمانے میں کیا ہوتی ہے؟ مستعد ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ. علماء، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے جماعتوں والے، جماعتوں کے جتنے جماعتیں ان کے سربراہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ مستعد ہو جاؤ، اٹینٹیو ہو جاؤ. مرکز سے اٹیچ ہو جاؤ، یعنی ان کی جماعت کا جو سینٹر ہے اس سے اٹیچ ہو جاؤ. بے وفائی نہ کرو جماعت سے. ملت کا ساتھ دو، یعنی ان کی جماعت کا ساتھ دو. ملت کو اسٹرانگ بناؤ، جماعت کو اسٹرانگ بناؤ. یہ سب سبجیکٹس ہر ایک فرقے میں عام ہیں. عام طور پر ڈسکس ہوتے ہیں یہی سبجیکٹس، مگر کام کی باتیں عمدن اس لیے نہیں بتلائی جاتی ہیں کہ لوگ
بیدار ہو جائیں. اگر کام کی باتیں اگر بتائی جائیں گی تو لوگ بیدار ہو جائیں گے، لوگ نیند سے جاگ جائیں گے. جہاں لوگ جاگ گئے تو پھر لوگ حقیقت کو پہچاننے لگیں گے، اور حقیقت کو پہچاننے لگیں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس لیے اس کو چھپایا جاتا ہے. یقیناً اسٹرگل ہو جائے گا یہ بحث کے لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے قرآن کی کیا تفسیر کی. حسین ابن علی علیہ السلام نے توحید الہی کی کیا تعریف کی. حسین ابن علی علیہ السلام نے قل ھو اللہ احد کی کیا تفسیر کی. فکر سے کتنا بلند ہو جائے گا مسلمان اگر یہ سب باتیں اس کو پتہ چل جائے گی. بڑا ثقل، بڑا وزنی ہے قرآن. اس لیے پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے لیے میں تمہارے بیچ، پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا نا کہ میں تمہارے بیچ دو گراں قدر یعنی دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دونوں بھی ہیوی ہے، دونوں بھی وزنی ہے. ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے ہے وہ اطرتہ. دونوں فکر انسانی کے باہر ہے. کتاب اللہ بھی فکر انسانی کے باہر ہے اور رسول اللہ کی اطرت بھی فکر انسانی کے باہر ہے. ایک اللہ کی کتاب جس کو اللہ سے نسبت ہے، دوسری نبی فرماتے ہیں کہ میری اولاد مجھ کو لے جانا ہے قرآن کو قیامت تک، اسی لیے میری اولاد لازم ہے کتاب کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ ہر دکھ کو جھیلے. پہلے بھی میں بتایا تھا رسول اللہ کی کیا شرطیں تھیں کتاب کو دینے سے پہلے. رسول اللہ کی یہ شرطیں تھیں کہ جو بھی مصیبتیں آئیں جھیلیں اور اقتدار سے دور رہے، اقتدار کی ہوس میں نہ جائے. تو رسول اللہ نے یہی فرمائے نا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رہے، دکھ کو جھیلے، اقتدار کی ہوس سے دور رہے، قرآن کی حفاظت کرے. قرآن علم ہے. قرآن نے یہ بھی بتلا دیا ہر دور میں، قرآن نے یہ بھی بتلا دیا ہر دور میں. کیا بتلا دیا قرآن نے؟ قرآن نے یہ بتلایا کہ ہر دور میں انبیاء کا قتل کیا گیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن ہر دور میں عدل کرنے والوں کا بھی قتل کر دیا گیا، عدل کا حکم دینے والوں کا بھی قتل کر دیا گیا. قرآن نے حکم دیا پہچانو ان کو، یہ کافر حق ہے. یہ جو قتل کرتے پھرتے ہیں نا، یہ کافر حق ہے، پہچانو. اگر بنیادیں یا فاؤنڈیشن صحیح ہے تو یہ سمجھنا چاہیے قرآن نے ہر عالم کے لیے، ہر فکر کے لیے، ہر مفکر کے لیے، ہر ریسرچ کرنے والوں کے لیے، ہر ریسرچر کے لیے ایک سرمایہ چھوڑ دیا ہے قرآن نے. اور یہ اعلان عام ہے، غور کر سکتے ہو تو. یہ بڑی اہم نعمت ہے قرآن. آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو تعجب ہوگا اس بات کا کہ فرانس کے ایک فلاسفر نے یہ دعویٰ کیا اپنی قوم سے کہ مسلمانوں کے قرآن کو سیکھو اگر ساری دنیا کی ترقیاں چاہتے ہو تو، کیونکہ ساری ترقیاں اس قرآن میں موجود ہے.
مسلمانوں نے انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا اور مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. مسلمانوں نے قرآن کو بھلا دیا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، بس بغیر سمجھے، بغیر سمجھائے. اور سمجھانے والوں کو بھی ایک فرقے کے حوالے کر دیا. قرآن کو سمجھانے والوں کو بھی ایک فرقے کے حوالے کر دے کے اطمینان سے بیٹھ گئے اپنی قوم کو بولتے ہیں کہ پڑھو، خالی پڑھتے جاؤ. جس سے سمجھایا جا سکتا تھا، جس سے سمجھا جا سکتا تھا، ان کو الگ کر دیا گیا، ان کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. ان کا نام لو تو وہ فرقے سے تعلق ہے بول کے ہم کو کہا جاتا ہے. خیر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، مگر عام طور پہ ایک مجبور انسان، ایک جاہل انسان تو ڈر جائے گا کہ تو ایسا کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اگرچہ کہ کوئی کافر نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بھی کسی کے فتوے سے کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ نہ کہہ دے کہ یہ کافر ہے. اگر تو کلمہ پڑھتا ہے، کلمے پہ دل سے یقین رکھتا ہے اور تو کچھ بھی کرتا ہے تو بھی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ کلمے کا انکار نہ کرے. باقی سب بکواسیں چلتی رہتی ہے. ایک فرقہ ایک دوسرے کو کافر بولتا، دوسرا تیسرے کو کافر بولتا. اب یہ دنیا میں کفر کا اعلان ہی چل رہا ہے، بس کفر کفر کفر. بہرحال مسلمانوں نے قرآن کو بھلا دیا ہے. زیادہ سے زیادہ بس قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے والوں کو بھی. میرا مطلب سمجھانے والے کون ہیں؟ قرآن کس سے سمجھا جا سکتا ہے؟ وہ ہے اہل بیت، جس کو رسول اللہ اور جو رسول اللہ کی اطاعت ہے، جس کو رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنی نصیحت یا اپنی وصیت امت کو کر کے گئے تھے. تو اس میں وہ کون اطاعت ہے جس سے ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں. بہرحال وہ فرقہ بھی، جس فرقے کے حوالے انہوں نے ان لوگوں کو کر دیا، وہ فرقہ بھی قرآن فہمی کی کوشش نہیں کرتا، حالانکہ ان کے پاس پورا ڈاٹا موجود ہے اہل بیت کا، لیکن کبھی اس پہ فکر نہیں کرتے وہ لوگ. اور وہ لوگ بھی جو نا کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کام پہ لگ گئے، جہاں پہ غم ہے اور جہاں پہ نفرت بھی ہے. بہرحال کبھی یہ فکر نہیں کی گئی کہ مختلف علوم کے مقابلے میں قرآن کیا کیا مقام، یعنی مختلف سائنسز، مختلف علوموں کے مقابلے میں قرآن کا کیا مقام ہے. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے ڈفرینٹ سائنسز کے کمپیریزن میں قرآن کا کیا مقام ہے. اس پر غور نہیں کیا گیا. اور جب تک مسلمان اس انداز سے غور نہیں کرے گا، نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھ سکے گا قرآن کو، خالی صرف و نحو کی حد تک قرآن کو سمجھنا بیکار ہے، کوئی منطق کی حد تک سمجھنا بیکار ہے. بات یہ ہے کہ علوم کے سمجھنے کے لیے صرف و نحو بھی چاہیے، منطق بھی چاہیے، رجال بھی چاہیے، تفسیر بھی چاہیے، حالات حاضرہ کا علم بھی چاہیے. دنیا کس طرح سے ترقی کر رہی ہے اور قرآن نے کیا سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب چیزوں پہ نظر چاہیے. عزیزان گرامی، آج کی حد تک میں نے یہ مناسب جانا تھا آپ لوگوں کے سامنے مسلسل چند آیتوں کی تلاوت کی جائے، تاکہ کسی پیریڈ، ابھی نہیں آنے والے کسی پیریڈ میں، کسی دور میں کسی کو یہ خیال آ جائے تو قرآن کو
سمجھنے یا پڑھنے کی کوشش کرے تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک ہر آیت ایک علم کے لیے ہے، محرک ہے، اور اس کو ایک عظیم ریسرچ کی کتاب کہا جا سکتا ہے قرآن کریم کی۔ اٹامک انرجی پر ریسرچ کرنے والے چاہے یا انہوں اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ قرآن پہ بھی ریسرچ کرنے لگے، تو قرآن کا ریسرچ ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو، اگر وہ چینج ہو کے قرآن کی طرف ریسرچ کرنے کے لیے آئے تو قرآن کا ریسرچ کرنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ایک پس منظر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حافظان قرآن، حاملان قرآن، عالمان قرآن، عارفان قرآن کو چھوڑ کر قرآن پر ریسرچ نہیں کیا جا سکتا۔ میں کس عالمان قرآن کی بات کر رہا ہوں؟ جس کو رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ وصیت میں بول گئے کتاب اللہ و اطرتی ہی، وہ ہے عالمان قرآن، حافظان قرآن، حاملان قرآن، عارفان قرآن، ان کی بات کروں۔ ان کو چھوڑ کر قرآن پر ریسرچ نہیں کیا جا سکتا، بڑی رسوائی ہے۔ اور جہاں جہاں اس وقت ریسرچ کے ادارے قائم کر رہے ہیں وہاں سب کو دیکھا گیا، یہ بولتے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ ارے بھائی، قرآن کافی نہیں ہے، ورنہ جو تقریر آج میں نے کی ہے، کم از کم اتنی مختصر تقریر کسی اور عنوان پہ ہوتی اور اتنی آیتوں کو کوئی پیش کر کے بتلاتا قرآن کتنے علوم کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ان آیتوں کو، کوئی بھی نہیں کر سکتا اتنے آیتوں کا ڈسکشن کر کے آپ کو اتنے علوم قرآن کے اندر کتنے علوم جذب ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اور نہ آج تک کوئی بتایا ہے۔ میں یہ سارے جو آیتیں لی ہیں، یہ سارے چیزوں کو جو میں نے جمع کیا ہے، یہ میں نے باب مدینہ علم مولا علی کے الگ الگ خطبات سے لیا ہے۔ اس سے ہٹ کے کہیں اور نہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے، آج تک نہ کوئی کیا ہے اور نہ کر سکے گا۔ تھوڑے اسلام کے تھوڑے لوگ ہیں جو قریبی صحابہ سے جو نا کچھ آیاتوں کا مطلب، کچھ تفسیر پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ وہ ممکن نہیں ہے، وہ صحیح تفسیر نہیں ہے۔ صحیح تفسیر آپ کو صرف اور صرف کتاب اللہ و اطرتی ہی کے پاس ہی ملے گی۔ اور میں نے باب مدینہ علم مولا علی کے خطبات، الگ الگ خطبات سے یہ سارے ارشادات، یہ ساری تفسیر، یہ سارا علم لیا ہے مولا علی کے خطبات سے۔ یہ نجوم کے یہ نجوم یا اسٹارز کے نزدیک ہوں گے، یعنی ایک تارہ دوسرے تارے کے متعلق، نجوم کے متعلق آسمانوں میں بھی ستارے آپس میں بھی نزدیک ہوں گے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ کیا ان میں آپس میں بھی کوئی کانٹیکٹ ہوگا؟ تو جس میں مولا نے فرمایا کہ جیسے ہمارے ممالک میں ہم لوگ میلز، ای میلز اور فون وغیرہ کے ذریعے ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو اسی طرح سے ستاروں میں بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ مولا نے کہا جو سیاروں کے نام مولا نے لیے، آپ نے فرمایا دونوں میں ربط ہے، کانٹیکٹ ہے، ایک سے ریسیو کرتے ہیں، دوسرے سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ میں اتنا کوشش کر رہا ہوں کہ
قرآن کو پڑھتے وقت ذرا مولا علی علیہ السلام کے خطبات پہ بھی نظر رہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو قرآن کا علم آنا ممکن ہے. قرآن سمجھ میں آنا، علم تو آنا دور کی بات ہے، قرآن سمجھ میں آنا ممکن ہے. ان کے خطبات پہ نظر رہے، مولا علی کے خطبات پہ، مولا حسن علیہ السلام کے خطبات پہ، بی بی کے خطبات پہ، مولا حسین کے خطبات پہ نظر اگر ہے تو قرآن کچھ سمجھ میں آنے کی گنجائش ہے، ممکن ہے، امکان ہے. تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن علم ہے. مسلمانوں جن کے پاس علم کتاب ہے وہ شاہد بن جاتے ہیں نبوت کے. جن کے پاس علم ہے وہی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، وہی نبوت کے شاہد بن جاتے ہیں. قرآن وحی ہے، وحی ربانی ہے. وحی ربانی نور ہے، نور محیط ہے یعنی پھیلا ہوا ہے. اور قرآن نے دعویٰ کیا ہے اس میں علم ہے، ہر چیز کا سولوشن قرآن میں موجود ہے. بچوں کو یہ ذہن نشین کروائیں کہ اس میں سب کچھ ہے. ایک ایک آیت پڑھ کے رک جائیں، غور سے تفکر کریں. اب قرآن کو زبان تو نہیں ہے کہ وہ خود بات کرے، خود بولے. اس کے لیے ترجمان چاہیے. جیسا میں کہتے آ رہا ہوں، ترجمان، اس کو سمجھانے والا چاہیے. یہ بازار میں ملنے والا رسالہ کتاب نہیں ہے. ترجمان القرآن بول کے بازار میں ملتی ہے کتاب، وہ ترجمان القرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ترجمان سمجھانے والا چاہیے. یہ تو ہر دور میں ہوا ہے نا. ترجمان لازم ہے، وہ ترجمان اہل بیت کی طرف سے ہو جو عالم قرآن ہے اور قرآن کے لیے بھی تفسیر کرنے والا ہو، اسی گھرانے سے ہو. آیت کہہ رہی تھی سورہ الصاف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ دوست رکھتا ہے اس کو جو جہاد میں اس طرح سے کھڑے ہو کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. آیت سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ ترجمان سامنے نہیں آیا. جب علی علیہ السلام خندق میں آئے تو آیت سمجھ میں آئی پریکٹیکلی کہ کیسا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کے جہاد یعنی لڑ رہے تھے اکیلے. یوں لڑتے ہیں، مولا نے بتایا کہ یوں لڑتے ہیں. کوئی اور نمونہ ہے تو پیش کرو. دنیا سے سوال ہے میرا، ایسا کوئی اور نمونہ ہے تو پیش کرو. خندق کو دیکھو، خیبر کو دیکھا، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، حنین کو دیکھا تو آیت سمجھ میں آئی. دوسری آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ. ترجمہ، اے صاحبان ایمان، اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ہم کو ڈر نہیں ہے. اللہ نہیں ڈرتا ہے. اگر تم مرتد ہو جاؤ، دین کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اللہ کو ڈر نہیں ہے. اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی، جس کو اللہ دوست رکھتا ہوگا. آپ نے خیبر میں نہیں دیکھا؟
خیبر میں یہی کہہ کہ نبی علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو علم دیا تھا نا کہ یہ کہہ کے کہ اللہ اور رسول علی کو دوست رکھتے ہیں اور علی اللہ اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، یہ کہہ کے علم دیا تھا نا. آپ نے دیکھا علی علیہ السلام اپنے آپ میں قوم ہے، پوری قوم ہے اپنے آپ میں. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا ابراہیم ہر چھوٹی بات پہ سجدہ کرتا ہے، ہر چھوٹی نعمت مل جائے سجدہ کرتا ہے. میرا ابراہیم ایک پوری امت ہے. اسی طرح یہاں پہ علی علیہ السلام ایک پوری قوم ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تنہا لڑتے ہیں. قرآن محیط ہے قیامت تک. قرآن پرسنالٹیز پیش کرتا ہے. اس پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اور پرسنالٹیز آ سکتی ہے. خیبر میں علم اس کو دیا جو پہچانا ہوا تھا، جانا ہوا تھا، یہ یقین تھا یہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح نہ ہوگی. پیغمبر کی اکثر لڑائیوں میں اکثر علی علیہ السلام علم بردار رہے. پتہ چلا علم اسی کا حق ہے جو شجاع ہو، وفادار ہو، اور جب علم حق کھاندے پر ہو تو دل گواہی دے کہ خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے. بہرحال قرآن علم ہے کے سلسلے میں تقریر تھوڑا لمبی ہو گئی مگر انفارمیٹیو ہے، علم ہے اس میں. تو ذرا غور و فکر سے دوبارہ سنیے. ایک بار اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو بنانے تک انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.